مغربی براہ روی۔ مجھے کینیڈا آئے ہوئے 2 ہفتے ہونے کو تھے۔ عام طور پر مغربی تہذیب کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ یہ لوگ جنسی معاملات میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، تاہم ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی۔ کچھ میں بھی گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلا تھا۔ اول تو بیماری نے موقع نہیں دیا، دوسرے ہوا میں وہ غضب کی ٹھنڈ تھی کہ میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اسی سردی کی بنا پر ابھی تک لوگوں کی اکثریت معقول حلیے میں گھر سے باہر نکلتی تھی۔ تاہم اس روز جب میں ریسورس سینٹر سے واپس آ رہا تھا تو پہلی بار ان گنہگار آنکھوں نے بھی وہ منظر دیکھ لیا جو شاید مقامی لوگوں کے لیے تو کوئی خاص بات نہیں، مگر ایک نئے آنے والے کے لیے غیر متوقع طور پر اسے دیکھ کر نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب میں بھی مقامی ہو گیا تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ مجھے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہ کوئی ایسی رومانٹک جگہ نہ تھی جہاں انسان کے جذبات بے قابو ہو جائیں۔ گاڑیوں کے شور، لوگوں کی آمد و رفت اور بازار کی گہما گہمی میں سر راہ اس بے خودی کو دیکھ کر جو نہ جانے کتنی دیر سے جاری تھی اور کتنی دیر تک جاری رہی، مجھے حیرت ہوئی۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ رک کر اتنا ہی کہہ دوں کہ یار کونے میں تو ہو جاؤ، مگر میں ایسا نہ کر سکا، اور مغرب میں حیا کے بعد ذوق جمال و لطافت کی بھی موت پر انا للہ پڑھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ کینیڈا آنے کے بعد اہل مغرب سے میرا حسن زن برابر بڑھتا جا رہا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک موقع پر ایک جھٹکا مار کر حقائق کی دنیا میں واپس بھیج دیا۔ یہ شاید اس دعا کا اثر تھا جو میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے رب سے کرتا تھا۔ اے اللہ، تو مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھلا جیسی وہ ہیں، نہ کہ ایسی جیسا میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اہل مغرب کے اخلاقی بگاڑ کی اساس۔ مغربی تہذیب جس اخلاقی بگاڑ اور مادر پدر جنسی آزادی کے دور سے گزر رہی ہے، اس پر ہماری طرف سے کافی اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اسے مغربی زندگی کا ایک بڑا منفی پہلو خیال کیا جاتا ہے۔ تاہم اہل مغرب اپنے اس رویے کو معیوب خیال نہیں کرتے، وہ اسے آزادی عمل کی غیر متنازع اور مسلمہ انسانی قدر کا لازمی نتیجہ خیال کرتے ہیں۔ مغربی فکر کے ارتقاء سے واقف لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ نشاط ثانیہ کے دور میں جو رد عمل مروجہ عیسائی مذہب کے خلاف ہوا، وہ بڑھتا ہوا انکار مذہب تک جا پہنچا۔ دریافت و ایجاد کے جوش میں فکر و عمل کی جو راہیں کھلی، انہوں نے ہر پہلو سے مذہب کو ایک کونے میں کر دیا۔ اس صورتحال کے متعدد اسباب تھے، جن میں باپائیت کی بے لچک اور انتہا پسند حکومت کے خلاف رد عمل، مسیحی عقائد و مسلمات کا جدید سائنسی انکشافات کے خلاف ہونا اور اہل کلیسا کا اپنے توہمات پر اڑ جانا نمایاں تھے۔ مثلاً مسیحی فکر میں زمین کو کائنات کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ یہ ان کے خدا کی جنم بھومی تھی، جبکہ سائنس کے نزدیک یہ بات خلاف واقع تھی۔ لیکن انہوں نے اس حقیقت کو ماننے کے بجائے سختی سے جدید خیالات کو دبانے کی کوشش شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مذہب کے خلاف جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ 19ویں صدی تک مغربی فکر کے لیے نظریاتی طور پر بھی خدا کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہو گیا، مگر رکاوٹ یہ تھی کہ انسان ایک توجیہ پسند مخلوق ہے۔ انکار خدا کے بعد لازمی تھا کہ خدا کے بغیر انسان اور کائنات کی توجیہ کی جائے، اور ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ بغیر ایک خالق کے کائنات اور انسان کیسے وجود میں آئے۔ قرآن بھی اپنے منکرین کے سامنے یہی 2 سوال رکھتا ہے۔ ارشاد ہے، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 35-36۔ کائنات کا مسئلہ تو خیر آج کے دن تک حل نہیں ہو سکا کہ یہ خالق کے بغیر کیسے بن سکتی ہے۔ اس کے برخلاف بگ بینگ تھیوری نے اب اس بات کا پورا امکان سائنسی بنیادوں پر ثابت کر دیا ہے کہ کائنات کا آغاز جس دھماکے سے ہوا، وہ ایک خالق کی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا۔ البتہ اس زمانے میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی صورت میں خدا کے بغیر انسان کی توجیہ کی ایک شکل لوگوں کے سامنے آ گئی، گویا بندر کے ہاتھ ناریل لگ گیا۔ حال یہ ہوا کہ ڈارون کو "دا مین ہو کلڈ دا گاڈ" کا خطاب مل گیا۔ نظریہ ارتقاء کی غیر معمولی مقبولیت کا سبب
اس کے تمام تر علمی کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود یہی تھا کہ اس نے سائنسی بنیادوں پر خدا سے ہٹ کر انسان اور حیات کی توجیہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر کیا تھا؟ سماجی، عمرانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی اور تاریخی علوم کے ماہرین کی ایک فوج انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر اس اصول کی روشنی میں کام کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ انسان ایک بے خدا اور حیوانی الاصل ہستی ہے۔ ان علوم میں سے دو ایسے تھے جن سے موجودہ جنسی بے راہ روی کی فضا ہموار ہوئی۔ پہلا علم نفسیات کا تھا۔ فرائیڈ نے اس پر کام کیا اور جنس کے جذبے کو بنیاد بنا کر تمام انسانی اعمال و اعتقادات کی تشریح کر ڈالی اور اسی بنیادی جبلت کو زندگی کی روح رواں قرار دیا۔ اس سے کہیں زیادہ اثر اس کام کا ہوا جو انسانی تہذیب پر کیا گیا۔ اس میں دکھایا گیا کہ جنسی اخلاقیات کا ماخذ فطرت یا مذہب نہیں بلکہ معاشی نظام ہے جو شکار سے زراعت اور زراعت سے صنعت تک پہنچا ہے۔ اس علم کے مرتبین نے بتایا کہ ابتدا میں انسانی معاشروں میں مرد و عورت کے تعلقات مکمل جنسی آزادی کے اصول پر قائم تھے، مگر جب انسان نے شکار سے زراعت کے عہد میں قدم رکھا تو زمین کی انفرادی ملکیت کا نظریہ پیدا ہوا۔ ایک مرد کو زمین پر کام کاج کرنے کے لیے کام کرنے والوں کی ضرورت پڑی۔ ان کارکنوں کے حصول کا بہترین ذریعہ اولاد تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ شادی کا سلسلہ شروع ہو جس میں کسی عورت کی وفاداریاں صرف ایک مرد سے وابستہ ہوں اور اس سے ہونے والی اولاد صرف اسی کی ملکیت ہو۔ عورت کے ایک مرد کی ملکیت ہونے کے اس تصور سے عصمت اور حیا کے تصورات پیدا ہوئے تاکہ ان پابندیوں سے عورتوں کی لگام ہمیشہ مردوں کے ہاتھ میں رہے، جبکہ مردوں نے خود کو ہمیشہ ان زنجیروں سے آزاد رکھا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اب انسان نے زراعتی دور سے صنعتی دور میں قدم رکھ دیا ہے۔ پیداواری عمل میں نہ صرف انسانوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے بلکہ عورت خود معاشی طور پر مکمل آزاد ہے، لہٰذا اب نہ کسی عورت کے ایک مرد سے جڑے رہنے کی کوئی ضرورت ہے نہ شادی کی۔ نتیجے کے طور پر خاندان کے بنیادی ادارے کی ساری اساسات ختم ہو گئیں۔ اس پس منظر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اہل مغرب بغیر شادیوں کے ساتھ رہتے ہیں، کیوں خاندان کا ادارہ کمزور ہو چکا ہے، کیوں وہ شادی کے بعد بھی دیر سے اور کم بچے کرتے ہیں، کیوں عورتیں رسیاں توڑا کر گھر سے باہر نکل آنا ضروری سمجھتی ہیں، اور کیوں جنسی تسکین کے لیے وہ ہر رکاوٹ کو پھلانگنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ مسلمان اہل علم کی ذمہ داری۔ ہمارے مسلم معاشرے بھی بدقسمتی سے اسی راہ پر چل پڑے ہیں جو اہل مغرب کا راستہ ہے۔ ایک طرف ہمارے معاشرے صنعتی دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کے اپنے تقاضے اور نتائج و اثرات ہیں، دوسری طرف سیٹلائٹ، کیبل اور انٹرنیٹ کے ذریعے مغربی افکار اور اخلاقی بگاڑ ہمارے گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر رہے ہیں۔ تیسری طرف ہماری پڑوسی ہندو تہذیب مغرب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بعد اس کا بگاڑ ہماری زبان میں بالخصوص ہماری عورتوں تک پہنچا رہی ہے۔ ان سب کے ساتھ ہماری اشرافیہ اور حکمران طبقات کا بڑا حصہ اوپر بیان کردہ مغربی افکار کے پروردہ ہیں اور اس فکر کو دن رات عوام میں روشن خیالی اور خواتین کے حقوق کے نام پر پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان حالات میں اہل مغرب کی جنسی بے راہ روی پر شور مچانے سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ان تمام مغربی افکار و تحقیقات پر قرآن کی روشنی میں تنقید کی جائے جو اس اخلاقی بگاڑ کو جواز فراہم کرتی ہیں۔ یہ کام مسلمان اہل علم کے کرنے کا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام بروقت نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ مغربی تہذیب کا یہ طوفان ہماری مذہبی اور معاشرتی اقدار کو ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک بہت اہم کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ فکر آخرت کے تصور کو بھی عام کیا جائے، کیونکہ مغربی تہذیب کے زہر کا حقیقی تریاق اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ مغربی نقطۂ نظر بیان کرنے کے بعد خود میری بھی یہ ذمہ داری تھی کہ میں اس کا جواب دوں۔ میں ایسا کرنا بھی چاہتا تھا، تاہم اس کا جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے، اور اگر اسی موقع پر میں اسے بیان کرنا شروع کر دوں تو ان قارئین کے اعتبار سے جو صرف ایک سفر نامے کو ہی پڑھنا چاہتے ہیں یہ بحث بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، اس لیے اسے میں کسی اور مناسب وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ وہ وقت انشاءاللہ جلد ہی آئے گا۔